وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون۔ آج سورۃ النحل کی آیت نمبر 68 سے بیان ہے۔ اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں ڈالا کہ وہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور اونچے چھپڑوں میں گھر بنائے۔ ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا، پھر تو ہر قسم کے پھلوں سے رس چوس اور پھر اپنے رب کے بنائے ہوئے آسان راستوں پر چلتی رہے۔ تو یہ چیز مکھی کے دل میں کس نے ڈالی؟ اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں ڈالا کہ وہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور اونچے چھپڑوں میں گھر بنائے، پھر یہ بھی اس کے دل میں ڈالا کہ وہ ہر قسم کے پھلوں سے رس چوس کر اپنے جو رب کے بنائے ہوئے آسان راستے ہیں ان پر چلتی رہے۔ تو یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، ان کے پیٹوں سے رنگ برنگ کے مشروب نکلتے ہیں اور اس مشروب شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والے کے لیے ضرور نشانی ہے۔ اب کہیں تو اللہ تعالیٰ دودھ کی مثال دیتا ہے، کہیں مویشیوں کی مثال دیتا ہے، کہیں بادلوں کی مثال دیتا ہے، کہیں پانی کی مثال دیتا ہے۔ اب شہد کی، اب ایک مکھی کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ کائنات کی جو بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں، اب وہ تو اپنے جمال اور اپنے حسن اور اپنے نفع کی وجہ سے لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاتی ہیں۔ جو کائنات کی بڑی بڑی چیزیں ہیں، ادھر تو ہر بندے کی توجہ جاتی ہے بڑی بڑی چیزوں کی طرف، اور پھر لوگ ان بڑی بڑی چیزوں کے اندر ریسرچ بھی کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، وقت لگاتے ہیں۔ لیکن جو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو بظاہر فضول ہیں، جو بظاہر لوگوں کے نزدیک، ان کی طرف خیال نہیں کیا جاتا، اور پھر ان چھوٹی چیزوں میں بھی مکھی جیسی چیز جس کی مثال دی جا رہی ہے، تو کس کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ مکھی کے وجود کے اندر غور اور فکر کرے اور اپنا وقت لگائے جن سے؟ تو اصل میں اب ان دو آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ کہ میری حکمت اور میری قدرت کے جو جلوے ہیں وہ صرف بڑی بڑی چیزوں، پہاڑوں، درختوں، مویشیوں، سمندروں، دریاؤں، ریگستانوں، ان میں ہی نظر نہیں آتے، بلکہ ایک چھوٹی سی مکھی جو ہے، ایک چھوٹی سی مکھی، وہ بھی میری حکمتوں کی جلوہ گاہ ہے۔ ایک چھوٹی سی مکھی، تو اللہ تعالیٰ یہاں ایک مکھی کی مثال دے رہا ہے۔
کہ اس کا جو چھوٹا سا وہ جو چھتا لگاتی ہے، جس کو آپ شہد کا چھتا کہتی ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے کرشموں کا بازار اس چھتے کے اندر لگا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مکھی کی مثال دی کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھو، مفسرین نے مختلف تفسیروں کے اندر یہ بات بیان کی ہے کہ اس چھتے کو کس ٹیکنیکل اور مہارت کے ساتھ مسدس خانوں کے اندر تقسیم کیا گیا ہے، یعنی 6 ضلعوں کی شکل اور اس کی تقسیم، اور جس کے تمام ڈائریکشنز جون سی ہیں، بھلے دائیں کی لے لیں، بائیں کی لے لیں، آگے کی لے لیں، پیچھے کی لے لیں، بالکل ایک برابر ہیں، ایک برابر۔ کہ مفسرین کہتے ہیں، علماء نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی ماہر ایکسپرٹ انجینئر جو ہے وہ بھی شاید کمپاس سے اس مسدس وہ جو 6 ضلعوں کی تقسیم کے حساب سے وہ جو مکھی اپنا چھتا بناتی ہے، شاید ایک ایکسپرٹ انجینئر جو ہے وہ بھی ایک کمپاس کے ساتھ ایسا اپنے ہاتھوں سے نہ بنا سکے، جیسے وہ ایک چھوٹی سی مکھی جون سی ہے۔ اور پھر اس چھتے کے اندر جون سے ہے، اس کے مختلف حصے ہیں کہ کہیں تو اس مکھی کے بچوں کی قیام گاہ، اور کہیں جو اس نے شہد لے کر آنا ہے یا بنانا ہے اس کے ذخیرے کی جگہ ہے، اور کہیں اس کے اندر موم کو جگہ اس کی بنائی جا رہی ہے، اور ایک جگہ وہاں اس کی خوراک کا نظام ہے، کیونکہ وہ جن درختوں کے پتوں کے اوپر شبنم پڑی ہوتی ہے ان شبنم کو چوس لیتی ہے یا کھا لیتی ہے، تو پھر اس کو لا کر اپنے اسی چھتے کے اندر ایک مخصوص مقام کے اوپر وہ جمع کرتی جاتی ہے اپنی ہی خوراک کے لیے جون سی ہے۔ پھر اسی چھتے کے اندر ہزاروں یا لاکھوں یا ہزاروں جتنی بھی مکھیاں ہیں، وہ کس ایک انتظام اور ایک نظام کے تحت جون سے وہ اس چھتے کے اندر آباد ہوتی ہیں، اور ایسی آباد ہوتی ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان مکھیوں کا کہ چھتے کے قریب جہاں ان شہد کی مکھیوں کے چھتے ہوں، عام لوگ جاتے ہوئے ڈرتے ہیں، ایسے جیسے کسی ملک کی فوج ہوتی ہے کہ کہیں پیچھے نہ پڑ جائے جون سی ہے۔ اب یہ بھی ایک اس شہد کی مکھی کو کہ کیسے اس نے اس کو ان راستوں کے اوپر جانا ہے جن کا ان آیات میں ذکر آیا، ان درختوں کے پتوں اور پھلوں سے، پھولوں کے پودوں سے وہ جو شبنم یا وہ انہوں نے جو رس چوسنا ہے اس کو لانا ہے، پھر اس میں ایک مقام اس موم کا بنانا ہے، اور ایک مقام اس اپنے بچوں کا بنانا ہے، اور ایک مقام شہد کا بنانا ہے، اور ایک مقام اپنی خوراک کا بنانا ہے، اور پھر وہ سارے کھانے ایکول کہ کوئی ایکسپرٹ انجینئر بھی جون سا اس کو ڈیوائیڈ نہ کر سکے ان ڈائریکشنز کو اتنی ایکول کمپاس کے ساتھ بھی، تو پھر اپنے چھتے کے قریب وہ کسی کو آنے نہیں دیتی جون سی ہیں۔ اور پھر تحقیق سے یہ پتہ چلا ہے کہ ان تمام مکھیوں کے اوپر ایک سردار مکھی ہوتی ہے جون سی ہے، جو حجم میں یا جسم میں بھی بڑی ہوتی ہے، اور دوسری مکھیاں جون سی ہیں وہ اس کی نہ صرف فرما بردار ہوتی ہیں بلکہ اس کے حکم کو بجا لاتی ہیں، اس کے حکم کے اوپر وہ چلتی ہیں، اور پھر ان کا اس چھتے کے لیے پہرے کا ایک انتظام وہ جس طرح بھی کرتی ہے کہ کیا کسی اجنبی کو اتنی جرت ہوتی ہے کہ چھتے کو ہاتھ لگا سکے جون سے؟ نہیں، ماں سوائے جو لوگ اس کا کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اتارتے ہیں، اس کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں، تو پھر اپنے چھتے سے
وہ مکھیاں دور دراز مقامات کے اوپر اڑ کر جاتی ہیں. کیوں جاتی ہیں؟ تاکہ پھلوں اور درختوں کے پتوں اور پھولوں کی پتیوں سے انہوں نے شہد کو بنانے کے لیے رس کو چوسنا ہے. انہوں نے وہ رس لے کر آنا ہے جو ان سے ہے. اچھا، اور پھر ایک چیز یہ کہ وہ مکھیاں ہیں، ایک چھوٹی سی مکھی وہ میلوں کا سفر کر کے چلی جاتی ہیں، میلوں کا سفر کر کے اس رس کو چوسنے کے لیے. مگر وہ تمام مکھیاں کیا کبھی راستہ بھولی ہیں کہ راستہ بھول کر کہیں اور نکل جائیں؟ انسان جس کو اتنی عقل دی گئی ہے وہ ریگستان میں راستہ بھول جاتا ہے، جنگل میں راستہ بھول جاتا ہے، سڑکوں کے اوپر راستہ بھول جاتا ہے. مگر یہ مکھیاں جو سی ہیں اپنے چھتے میں واپس آتی ہیں، اپنے فرائض کو پورا سر انجام دیتی ہیں. نہ وہ راستہ بھولتی ہیں، نہ وہ اپنے وقت سے لیٹ ہوتی ہیں. اور تحقیق کرنے والوں نے کہا کہ جب یہ رس چوسنے جاتی ہیں تو ایک ساز، ایک موسیقی سی، کچھ ان کا نظام ایسا ہے کہ اس موسیقی کے وہ ان کے اڑنے کے انداز سے وہ جو موسیقی پیدا ہوتی ہے، وہ موسیقی ان کے جانے کا اور واپس آنے کا راستہ ہے. ان راستوں کے اوپر یہ واپس آتی ہے جو ان سی ہے. اور پھر کس حکمت اور خوبی کے ساتھ یہ پھلوں کے چوسے ہوئے رس کو شہد بنانے کا ایک عمل جو ان سے ان مکھیوں کے ذریعے تکمیل پاتا ہے. اور وہ اتنا حیرت انگیز ہے اور کہ عقل دھنگ رہ جاتی. یہ تو ابھی چند ایک چیزیں ہیں نا، کتنی چیزیں، 8-10 چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں. ابھی تو پتہ نہیں قدرت نہیں ہے، سائنس وہاں تک پہنچی نہیں ہوگی، کتنی سینکڑوں اس میں راز و نیاز کی باتیں ابھی بھی چھپی ہوں گی جو اپنے وقت کے ساتھ ساتھ سائنس دریافت کرتی چلی جائے گی جو ان سی ہے. تو مفسرین نے یہ کہا کہ انسان اتنا علمی کمال اور صنعتی ترقی حاصل کرنے کے بعد بھی ابھی تک ایسی مشینیں نہیں بنا سکا کہ وہ پھولوں کے رسوں اور پتیوں کے جو رس ہیں ان سے شہد جیسی نعمت کو بنا سکے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس شہد کے بنانے کی جو حکمتیں اور اس کے تکمیلی مراحل ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے سارے جان سے ایک چھوٹی سی مکھی کو اس کی مہارت اور اس کا کمال عطا فرمایا کہ وہ اس اتنے لمبے پروسیس سے گزر کر اور کس پابندی اور فرائض کے ساتھ جن سے اور اپنے جو امیر ہے، جو ایک مکھی اس کے اوپر ہے، اس کے حکم کے اوپر عمل کرتے ہوئے جن سے وہ اتنا پیچیدہ اور نفیس نظام جو ہے شہد بنانے کا وہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچاتی ہے. تو کس نے شہد کی مکھی کو جن سے یہ علم عطا فرمایا؟ کس نے شہد کی مکھی کو جن سے اتنا شعور عطا فرمایا؟ تو قرآن اصل میں یہ بتا رہا ہے کہ اے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے رب کی تعلیم ہے جو اس نے ایک مکھی کو عطا فرمائی ہے. ایک مکھی کو اس نے جو تعلیم عطا فرمائی ہے، اور یہ سارے گر اور یہ سارے طریقے اس مکھی کو سکھائی ہیں. ایک چھوٹی سی مکھی آپ یہاں پر 50 60 70 100 بندہ بیٹھا ہوا ہے، آپ کو میں کہوں جاؤ جا کر پتوں سے جن سے انسان کو اللہ نے کتنی عقل دی ہے، پتوں سے پھولوں سے جا کر رس نکالنے کا کوئی طریقہ ذریعہ بناؤ، جا کر شہد بناؤ. میرا خیال ہے آپ 2 سال تک بھی نہیں بنا سکیں گے. مگر اللہ تعالیٰ نے ایک مکھی کو یہ جن سی ہے تو
اس کی دی ہوئی سمجھ سے، علم سے، شعور سے جو اس نے مکھی کو یہ قاعدے سکھائے ہیں، شہد جیسی نعمت جو ہے وہ وجود میں آئی ہے اور آپ کے سامنے آئی ہے۔ تو اس سارے پروسیس سے گزرنے کے بعد وہ مکھی جون سی یہ شہد انسان کی خدمت میں پیش کرتی ہے کہ اب تم اس شہد کا جون سے فائدہ اٹھاؤ۔ تو اصل میں وہ جو ہے نا کہ وحی سے مراد جون سے ہے، یعنی وہ سمجھ، وحی کے معنی صرف یہی نہیں ہے کہ وہ جو نبی کے اوپر نازل ہوتی ہے، یعنی وہ سمجھ، وہ الہام جو اللہ تعالیٰ حیوانات کو بھی عطا فرماتا ہے۔ یہاں اس سے مراد یہ ہے جس سے وہ اپنے نفع اور نقصان کو سمجھ سکتے ہیں، اور جو فرائض ان کے ذمے لگائے گئے ہیں ان کو نہایت احسن طریقے سے جن سی ہیں وہ سر انجام دیتے ہیں۔ تو ان راستوں سے مراد کہ وہ راستے ہیں جہاں سے اڑ کر یہ مختلف باغات اور کھیتوں میں اور درختوں کے اوپر جاتی ہے اور پھر اب واپس آتی ہے۔ تو ان راستوں سے مراد شہد کو تیار کرنے کے وہ تمام اصول اور مرحلے ہیں جن کے اوپر عمل کر کے مکھی جون سی ہے شہد کو تیار کرتی ہے، شہد کو تیار کرتی ہے۔ تو وہ راستے اللہ تعالیٰ نے مکھی کی پرواز کے لیے آسان بنا دیے، سیدھے کر دیے، آسانی سے جاتی ہے، راستہ بھولتی نہیں، آسانی سے واپس آ جاتی ہے۔ انہی راستوں سے میلوں کا سفر کر کے جاتی ہے، میلوں کا سفر۔ پرندے دیکھ لیں، پرندے دیکھ لیں، ایسے ایسے پرندے ہیں جو ایک ایک دن میں 100 کلومیٹر کا سفر طے کر جاتے ہیں اور رات ہونے سے پہلے اپنے اپنے مقام اور اپنے اپنے گھروں میں واپس آ جاتے ہیں۔ کیا وہ راستہ بھولتے ہیں؟ انسان جنگل میں 100 کلومیٹر کا سفر طے کرے، وہ واپسی پہ راستہ بھول جائے گا۔ اس نے 50 نشانیاں لگائی ہوں گی کہ میں ادھر سے گزرا تھا، ادھر سے گزرا تھا، پھر بھی بہت مشکل ہے کہ وہ واپس اپنی جگہ یا اپنے مقام کے اوپر پہنچ سکے جن سے۔ تو اور یہ بھی ان راستوں کا مطلب مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ وہ راستے جن راستوں کے اوپر چل کر جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کام اس کے سر انجام لگایا گیا ہے وہ نہایت ہی اطاعت کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کے وجود میں جو سمجھ، جو شعور، جو الہام، جو وحی فرمائی، وہ اس طریقے سے جو اللہ نے اس کو طریقہ بتایا اس طریقے سے ہٹتی نہیں ہے اور اپنے کام کو جو ان سے وہ پورے کا پورا سر انجام دیتی ہے۔ تو اب اس شہد میں فیہ شفاء للناس، اس شہد میں تمہارے لیے شفا ہے، اس شہد میں تمہارے لیے شفا ہے۔ کبھی کسی سے آپ نے یہ سنا ہے کہ کوئی آپ کو یہ کہتا ہوا ملے کہ شہد میں شفا نہیں ہے، شہد میں بیماری ہے؟ کبھی کوئی بندہ آپ کو نظر آیا ہو؟ نہیں، کیونکہ قرآن کی آیت بھی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ شہد کے اندر شفا ہے، طبیبوں کو، ڈاکٹروں کو۔ اب تو شہد کو آپ کے یورپ کے اندر میں ایسے یہ میڈیکل سٹورز دیکھ کر آیا کہ وہاں شہد سے بنی ہوئی ایسی میڈیسنز ہیں اور ہر قیمت کی اتنی ایکسپینسو میڈیسنز ہیں جو شہد سے بنائی گئی ہیں جن سے ہیں۔ قرآن نے تو 1500 سال پہلے بتا دیا تھا کہ شہد جن سے اس کے اندر شفا رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اب وہ ڈاکٹر سے آپ پوچھیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ چھوٹی سی مکھی جو لعاب تیار کرتی ہے اور مختلف پھولوں سے جو اللہ کی قدرت سے جوہر کشید کرتی ہے، وہ کتنی سینکڑوں لا علاج بیماریوں کا علاج ہے اس کے اندر، اس شہد کے اندر، اس شہد کے اندر سینکڑوں بیماریوں کا علاج ہے، سینکڑوں بیماریوں کا اس شہد کے اندر۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں میں مختلف صحت بخش اثرات رکھی ہیں مختلف چیزوں کے اندر،
اور علاج کے طور پر کسی چیز کو استعمال کرنا ناجائز نہیں ہے۔ تو اس شہد سے اللہ کے حکم سے شفا حاصل ہوتی ہے، صحت اور تندرستی حاصل ہوتی ہے جن سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ایک حکایت کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی جنگ سے واپس آ رہے تھے، تو راستے میں آپ کیا کہتی ہیں ایک جگہ آپ نے پڑاؤ کیا، تو صحابہ کرام سے پوچھا کہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہے تو لے کر آؤ، تو صحابہ کرام روٹیاں لے آئے، تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ روٹیاں آئیں مگر سالن نہیں ہے۔ تو حضور بیٹھے ہوئے تھے جنگ سے واپس، تو راستے میں صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کانوں کے پاس ایک شہد کی مکھی چکر لگا رہی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مکھی جو ہے یہ مجھے کہہ رہی ہے کہ قریب ہی ایک غار ہے، یا رسول اللہ اس غار کے اندر ہم نے بہت شہد اکٹھا کر رکھا ہے، تو چونکہ یہاں سالن نہیں ہے تو ہم اس شہد کو اٹھا کر لا نہیں سکتی یہاں پر، تو اگر آپ کسی کو بھیجیں تو وہ اس شہد کو لے کر آ جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا علی اس مکھی کے پیچھے پیچھے جاؤ، ایک غار ہے جس کے اندر شہد ہے، ان مکھیوں نے جمع کیا ہوا ہے، وہاں سے، یعنی ایک شہد کی مکھی کی گفتگو اللہ کے نبی کے ساتھ، تو وہاں سے جا کے شہد لے کر آؤ۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم گئے اور اس غار سے سارا شہد جتنا بھی تھا وہ لے کر آ گئے، اور صحابہ کرام وہ روٹیوں کے ساتھ وہ شہد کھانے لگی۔ تو پھر وہ مکھی شہد کی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے چاروں طرف چکر لگا رہی تھی۔ تو پھر صحابہ کرام نے پوچھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ مکھی پھر آ گئی ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں، میں نے اس سے ایک سوال کیا ہے، میں نے اس سے پوچھا ہے کہ تم لوگ یہ شہد کیسے بناتی ہو، یہ کیا کرتی ہو تم؟ تو اس نے کہا کہ ہم کیا کہتے ہیں یہ پھولوں کے رس جو ہیں، درختوں کے پتے اور پھولوں کے رس اور پھلوں کے رس، ہم اس کو چوستے ہیں، تو اس رس کو ہم ایک جگہ اکٹھا کر دیتے ہیں۔ تو میں نے اس شہد کی مکھی کو کہا، میں نے کہا کہ یہ جو پھولوں کے رس ہیں یہ تو کڑوے ہوتے ہیں، پھیکے ہوتے ہیں، بد ذائقہ بد مزہ ہوتے ہیں پھولوں کے رس، تو اس سے شہد کیسے بنتا ہے جن سے؟ تو اس نے مجھے کہا کہ جب ہم وہ پھولوں کے رس چوستی ہیں اور اس کو لا کر اپنے چھتے میں اکٹھا کرتی ہیں، تو ہم سب اپنی جو سردار مکھی ہے، ملکہ مکھی ہے، ہم اس کے ساتھ بیٹھتی ہیں، تو ہم سب اس کے حکم کے اوپر اے اللہ کے رسول ہم آپ کے اوپر درود پاک پڑھتے ہیں۔ تو درود پاک پڑھنے سے وہ جو پھولوں کا، پتیوں کا یا پتوں کا کڑوا رس ہے وہ شہد کی شکل اور صورت اختیار کر جاتا ہے اور شہد کی مٹھاس کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ غور و فکر کرنے والوں کو ہر جگہ، کہیں دودھ کے اوپر، کہیں آسمانوں کے اوپر، کہیں پانی کے اوپر، کہیں کھیتوں میں، کہیں میدانوں کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، کہیں بارش کی، کہ وہ اپنی قدرت کاملہ سے ایک ادنا ضعیف سی مکھی کو اس نے یہ صفت اور شعور اور سمجھ عطا فرمائی ہے کہ وہ مختلف قسم کے پھولوں سے ایسے اجزاء حاصل کر کے جن سے اتنا نفیس شہد بن سکے جو کہ نہایت خوشگوار ہو، طاہر ہو،
پاک ہو. اور اس کو شہد کو دیکھنے سے بھی تو طبیعت میں خوشگواری آتی ہے نا, یا طبیعت بوجھل ہوتی ہے؟ شہد کو دیکھنے سے طبیعت خوشگوار ہو جاتی ہے. جس شہد کے اندر اصل جو شہد ہے اس کے اندر سڑنے کی قابلیت ہی نہ ہو, ایک مکھی تو جو قادر حکیم قادر و قیوم جن سے ایک مکھی کو شہد کے مادے جمع کرنے کی قدرت دیتا ہے, وہ اگر مرے ہوئے انسان کو دوبارہ سے قیامت والے دن اس کی اجزاء مٹی سے اٹھا کر اس کو کھڑا کر دے, جن سے مرنے کے بعد اس کے زندہ کر دے, تو اس میں کون سی مشکل بات ہے؟ قطعاً بھی نہیں. اصل چیز یہ سمجھنے والی ہے جو اس آیہ کریمہ کے اندر فرمایا ہے کہ شہد کی, اگر جو شہد کا جو پورا پروسیس ہے, اور اب تو سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے, آپ یوٹیوب کے اوپر کھولیں گے تو آپ کو ہزاروں ویڈیوز, ریسرچ ویڈیوز, جس میں جیوگرافک چینل, ڈسکوری چینل, سائنس نے جو ریسرچ کی ہے وہ آپ کے سامنے ہزاروں ویڈیوز کھل جائیں گی, جس میں آپ دیکھیں گے کہ شہد کو مکھی کس طرح لے کے جاتی ہے. میں نے 1-2 ویڈیوز دیکھی بھی تھیں 6 مہینے کچھ عرصہ پہلے جو سی, انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ ایک شہد کی مکھی کے اندر بھی اس کو اللہ کی حکمت, اللہ کے جلال اور اللہ کے جمال اور اس کی قدرت کے نشان نظر آئیں گے. اس لیے اللہ نے فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ, اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں ڈالا کہ وہ پہاڑوں میں, درختوں میں, اونچے چھپروں میں گھر بنائے. ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا, پھر تو ہر قسم کے پھلوں سے رس چوس, پھر اپنے رب کے بنائے ہوئے آسان راستوں کے پر چلتی رہے. یخرج من بطونها شراب مختلف الوان, ان کے پیٹوں سے رنگ برنگ کے مشروب نکلتے ہیں. ظاہر ہے وہ جو پھولوں کی پتیوں اور پتوں سے پھولوں سے وہ جو چوس کر لاتی ہیں, فیہ شفاء للناس, اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے, اس میں لوگوں کے لیے شفا. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون, بے شک اس میں غور اور فکر کرنے والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.